بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قومی اسمبلی 1974 کے بارے میں مکرم و محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد مورخ احمدیت سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہم ان سوالات کے بارے میں ان سے دریافت کر رہے ہیں جو 5 اگست 1974 سے 10 اگست 1974 تک سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ پر اٹارنی جنرل کی طرف سے کیے گئے۔ اس سلسلے میں آج کی نشست میں ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور سوالات پوچھنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہے مکرم حافظ محمد نصر اللہ صاحب، مربی سلسلہ اور محتمم تعلیم خدام الاحمدیہ پاکستان۔ محترم مولانا، جو سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ایک سوال سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کیا گیا تھا کہ اگر مرزا صاحب امتی نبی ہیں، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اگر امتی نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب ہی آخری نبی ہوں گے آپ کے نزدیک؟ یہ سوال جو محترم ڈاکٹر صاحب نے پیش فرمایا ہے، اس کے جواب میں سیدنا و امامنا و مرشدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے فرمایا، جس کا یہ دعویٰ ہو کہ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں اور وہ اعلان کرے وہ ہے میں پیر کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، وہ آخری نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر حضرت عیسیٰ موسوی امت کے نبی دوبارہ آ جائیں تو وہ یقیناً آخری نبی ہوں گے، کیونکہ وہ مستقل نبی تھے اور انہیں بیراس نبوت کا منصب عطا ہوا تھا۔ جی، حضور سے ایک سوال یہ ہوا کہ حضرت مرزا صاحب نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، کچھ تحریرات کے حوالے بھی انہوں نے دیے اس میں۔ حضور نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی طرف سے منسوب حوالہ میں جس کشف کا ذکر ہے اس کی تعبیر خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے قلم سے بیان فرما دی ہے اور بتایا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے ذریعے سے دنیا میں ایک زبردست روحانی انقلاب برپا ہوگا، اور یہ ایسا عظیم و شان اور عالمی ہوگا کہ گویا زمین و آسمان ہی بدل جائیں گے۔ یہ حضور کے اس سوال کا جواب ہے۔ اب میں آپ کی اجازت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں حضور نے خود اپنے الفاظ میں اس کشف کے معنی بیان کیے۔ حضور فرماتے ہیں، چشمہ مسیح صفحہ 35 کے حاشیے پر، ایک دفعہ کشفی رنگ میں نے نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کیا، اور پھر میں نے کہا کہ آؤ اب انسان پیدا کریں۔ اس پر نادان مولویوں نے شور مچایا کہ دیکھو اب اس شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ اس کشف کا مطلب یہ تھا کہ خدا میرے ہاتھ پر ایک ایسی تبدیلی پیدا کرے گا کہ گویا آسمان اور زمین نئے ہو جائیں گے اور حقیقی انسان پیدا ہوں گے۔ پھر کشتیوں میں فرماتے ہیں، خدا نے ارادہ کیا ہے کہ وہ نئی زمین اور نیا آسمان بنا دے۔ وہ کیا ہے نیا آسمان اور کیا ہے نئی زمین؟ نئی زمین سے وہ پاک دل مراد ہیں جن کو خدا اپنے ہاتھ سے تیار کر رہا ہے، جو خدا سے ظاہر ہوئے اور خدا ان سے ظاہر ہو، اور نیا آسمان وہ نشان ہیں جو اس کے بندے کے ہاتھ سے اسی کے اذن سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ پھر حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں کہ ہر ایک روحانی مسئلے کے وقت میں روحانی طور پر نیا آسمان اور نئی زمین بنائی جاتی ہے۔ جی، جزاک اللہ۔
ایک آئینہ کمالات اسلام کے حوالے سے یہ الزام عموماً دہرایا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسلمانوں کو ذریت البغایا کہہ کر گالی دی ہے. یہ سوال حضور پر بھی وہاں کیا گیا. جی اس کا جواب حضور نے کیا عطا فرمایا؟ حضور نے اس کا بڑا واضح اور جامع اور مختصر جواب یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں متعصب اور متشدد عیسائیوں کی نسبت پیش گئی ہے کہ وہ ہرگز اسلام نہیں لائیں گے، اور یہ معنی خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ سے بالکل واضح ہوتے ہیں. اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اللہ ذریت البغایا اللہ زینا خاتم اللہ علی قلوب. پہلے ذکر ہے کہ میں اسلام کی دعوت بلند کر رہا ہوں، براہیم احمدیہ کا ذکر ہے، سنت اشمالیہ کا ذکر ہے، اور عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کا ذکر ہے. یہ آئینہ کمالات اسلام کے ضمیمہ میں جو عربی مستبد ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں تو اس میں الفاظ یہ ہیں، خود حضور نے ذریت البغایا کے معنی کیے ہیں کہ اس کا مطلب یہ الذین ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر اللہ کی مہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے، ان کے سوا اللہ تعالیٰ میرے لٹریچر کے ذریعے سے سب کو محمد صلی اللہ کے ٹھنڈے طرح جمع کر دے گا. لیکن اور یہ ذریت البغایا کا جو لفظ ہے وہ پہلے بزرگ بھی ان معنوں میں استعمال کرتے چلے آئے ہیں کہ جس کے معنی بد نصیب کے ہیں. اس کا جو روٹ ہے اصل عربی زبان کے لحاظ سے بویا اور دوسرے بھی ہیں، ان سب کے الگ الگ معنی ہیں، اور ایک محقق انسان انہی معنوں کو ترجیح دے گا جو کہ صاحب تالیف نے خود بیان کی ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے خود گالی دی ہے دراصل، مگر نام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لگا دیا اس کے اوپر. چنانچہ آپ حیران ہوں گے کہ مفتی محمود صاحب کی ایک کتاب المتبنی القادیانی یہ استنبول سے شائع ہوئی، جو میرے پاس اس وقت موجود ہے، اور اس میں اصل حوالے کی بجائے اپنی طرف سے معنی بیان کر کے تو پورا حوالہ حضرت مسیح موعود کے منسوخ کر دیا. اب وہاں الفاظ تو یہ تھے کہ اللہ جینا خاتم اللہ اعلی قلوبہم، اور ان لوگوں نے ایک عبارت خود بنائی صرف اس لیے کہ خود گالی دینا چاہتے تھے امت مسلمہ کو، مگر منسوب مسیح موعود کی طرف کیا. ان کے الفاظ تھے قبلنی جمیع المسلمین ولم یرفضنی الا اولاد الاہرات والمورثات، کہ زناکاروں کی جو ضروریت ہے اس کے سوا باقی مسلمان جو ہیں وہ سارے مجھ پر ایمان لے آئیں گے. حالانکہ یہ الفاظ ہی مسیح موعود علیہ السلام کے نہیں، اور یہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ ہم نہیں کہہ رہے یہ بانی جماعت نے گالی دی ہے، حالانکہ گالی دینے والے یہ خود لوگ تھے. اس سلسلے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام، یہ کتاب استنبول سے چھپی ہے اور انہی ایام میں چھپی جبکہ ہمارے خلاف استعماری طاقتیں پشپنائی کر رہی تھیں اس تحریک کی، جو دراصل عالمی اسلام کے ختم کرنے کی تاریخ تھی، پاکستان کو ختم کرنے کی تاریخ تھی. حضرت امام جعفر صادق کا یہ قول موجود ہے کہ سوائے ہمارے ساتھیوں کے اور ہماری جماعت کے شیعہ کے سارے کے سارے ذریت البغایا ہیں. یہ شائع شدہ موجود ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جو ہمارا مسلک نہیں رکھتا وہ حرام زادہ ہے. کوئی بھی شریف النفس انسان ایک امام عالی مقام کی طرف یہ معنی منسوخ نہیں کر سکتا.
لیکن ان لوگوں کو دل میں چونکہ بغض ہے عالم اسلام کے خلاف، وہ بغض وہ مسیح موعود کے نام سے اس کو شعلہ جوالہ بنانے جاتے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ وہی کتاب ہے جو کہ مفتی محمود صاحب سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، کہ خود عبارت بنا کے مسیح موعود کی طرف منسوخ کی ہے، حالانکہ مسیح موعود علیہ السلام کا تو کھلا یہ بات ہے کہ ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو، نصیحت ہے غریبانہ، کوئی جو پاک دل ہوے دلو جان اس پہ قربان ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ کٹایا ہم نے۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مجلس میں کسی گاؤں کے ایک نئے ہونے والے نمبردار نے یہ فریاد کی کہ حضور احمدی ہونے سے پہلے تو میری بڑی عزت تھی، بڑا احترام کیا جاتا تھا، اور پبلک کی نگاہیں مجھ پر تھیں محبت کی، اور اب جہاں جاتا ہوں گالیوں کے سوا کوئی بات نہیں ہے۔ حضور نے اس کے جواب دینے کے بجائے حضور گھر تشریف لے گئے اور ایک بہت بڑا بنڈل حضور ہاتھ میں لیے ہوئے واپس تشریف لائے، جو بے رنگ لفافوں کا تھا، اور وہ ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ میاں بات یہ ہے کہ اس قوم نے اس موعود کو بھی نہیں چھوڑا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا۔ دیکھیں عجیب بات ہے، اس میں بھی پیش گوئی تھی دراصل، یہ میں نے اس پر غور کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیش گوئی تھی کہ دنیا تو گالی دے گی اور اسلام کے بجائے کفر کی طرف اس کو منسوخ کیا جائے گا، لیکن محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے امام مہدی کو بتا دیا تھا کہ فکر نہ کرو، ساری دنیا کی گالیوں کی کوئی حیثیت نہیں، محمد صلی اللہ کی طرف سے تمہیں سلام دیا جاتا ہے۔ تو جسے خدا کا نبی شاہ لاکھ سلام کہتا ہے، کون ہے جو اس کو غیر مسلم قرار دے سکے؟ اور ان گالیوں کی کیا حیثیت ہے جو خدا کے مہدی کو دی جاتی ہے؟ جی اگلا سوال حضرت خلفت المسیح ثالث رحمہ اللہ سے یہ ہوا کہ غیر احمدی بچوں کا جنازہ آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس حوالے سے ڈنمارک کے ایک واقعے کا ذکر بھی کیا گیا۔ ہاں، حضور نے اس کا بڑا واضح جواب دیا، فرمایا ہمارا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی غیر احمدی مسلمان وفات پا جائے اور احمدیوں کے سوا کوئی اور مسلمان موجود نہ ہو تو احمدیوں پر اس کا جنازہ پڑھنا واجب ہے، یہ موقف ہے ہمارا۔ اس کے مقابل پر غیر احمدی علماء جو کہ آج تک یہ اعتراض کرتے ہیں ہمیں ظالم قرار دینے کے لیے اور اپنی معصومیت کے اظہار کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے، ان کا فتویٰ بھی اب سن لینا چاہیے، کیونکہ تصویر کا دوسرا رخ جب تک نہ ہو صحیح تاریخ دنیا کے سامنے نہیں آ سکتی۔ یہ متفقہ فتاوی ہیں جو مسیح موعود علیہ السلام پر 1891 سے لگائے جا رہے ہیں، جو حوالے بچوں کے متعلق پڑھے جاتے ہیں انوار خلافت، وہ تو خلافت ثانیہ کے آغاز کے ہیں، یہ اس سے پہلے کے فتاوی ہیں۔ حضور نے تو بلکہ اسمبلی میں یہ بیان فرمایا تھا کہ ہم نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، فتوے علماء نے دیے ہم پر 1891 میں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس سے پہلے جماعت کی طرف سے کوئی فتویٰ دیا گیا۔ برسوں کے بعد ہم نے اس کے جواب میں کارروائی کی ہے، تو جو ظالم ہے اس کے گریبان کو پکڑنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں فتویٰ کیا ہے، ایک طرف یہ فتویٰ اور دوسری طرف یہ متفقہ فتاوی علماء دیوبند 1336 میں پہلی دفعہ شائع ہوا
اور 1369 میں 5ویں بار یہ شائع ہوا ہے. اب دیکھیں کتنی کثرت کے ساتھ اس کی اشاعت ہوئی ہے. ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور نے یہ 5ویں بار شائع کی ہے. اتنی کثرت کے ساتھ چھپا ہے یہ. فتوے کے الفاظ ہیں کہ جماعت مرزائیہ مرتد خارج از اسلام ہے. سب مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے اور شرعاً مرتد کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے اور اس کی عورت اس پر حرام ہو گئی اور اپنی عورت کے ساتھ صحبت کرے گا وہ زنا ہے. اب دیکھیں کہ یہ فتویٰ کیا ہے. کوئی شریف و نفس انسان اس کا تصور بھی کرے تو وہ حیرت میں ڈوب جائے گا. کہ لکھتے ہیں اور ایسی حالت میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ولد و زنا ہوگی. اور مرتد جب بغیر توبہ کے مر جائے تو اس پر جنازہ پڑھنا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام ہے، بلکہ مانند کتے کے غسل و کفن کے بغیر ہی گڑھے میں ڈالا جائے. یہ فتویٰ ہے. اور یہی بچے کے متعلق صرف یہی نہیں کہ وہ اسی طرح کتے کی طرح ان کو بغیر غسل کے ڈالا جائے، بلکہ کہا ہے کہ جو احمدی بچہ ہے وہ ولد و زنا ہے دراصل. اور اسی فتوے میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص الفاظ یہ ہیں کیونکہ مرزائی بجائے خود رہے جو مرزائیوں کو مسلمان تصور کرے وہ بھی ادارہ اسلام سے خارج ہے. اب یہ ایک لفظ اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد سب سے پہلے حضرت قائد اعظم اس کے لپیٹ میں آتے ہیں. چنانچہ یہ دیکھیں عاشق حسین صاحب بٹالوی اپنی کتاب ہماری قومی جدوجہد میں یہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے اسمبلی کے ایک اجلاس میں کہا کہ یہ جو اس وقت تقریر کی ہے سید ظفر اللہ خان صاحب نے، سید ظفر اللہ خان صاحب مسلمان ہیں اور میں انہیں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، اور دیوبندی ملا کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص احمدی کو مسلمان کہے وہ بھی ان تمام فتووں کا مستحق ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی مرتد ہے. اس کا جنازہ پڑھنے کے بجائے اس کو کتوں کے سامنے پھینک دینا چاہیے. اسی طرح یہ تو قائد اعظم کا حضرت ظفر اللہ خان صاحب کے متعلق ہے. جب قائد اعظم سری نگر میں تشریف لے گئے آخری بار 13 جون 1944 کو، تو اس موقع پر کشمیر کے صحافت کی نمائندگی میں آپ سے انٹرویو لیا گیا. آپ نے خطاب فرمایا. ایک سوال احمدیوں کے متعلق بھی کیا گیا کہ ان کو کیا سمجھتے ہیں آپ. تو حضرت قائد اعظم نے بہت سا ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ مجھ سے پریشان کن سوال پوچھا گیا ہے کہ مسلمانوں میں سے مسلم لیگ کا ممبر کون بن سکتا ہے. یہ سوال خاص طور پر قادیانیوں کے سلسلے میں پوچھا گیا. میرا جواب یہ ہے کہ جہاں تک آل انڈیا مسلم لیگ کے آئین کا تعلق ہے اس میں درج ہے کہ ہر مسلمان بلا تمیز عقیدہ و فرقہ مسلم لیگ کا ممبر بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ مسلم لیگ کے عقیدہ، پالیسی اور پروگرام کو تسلیم کرے اور رکنیت کے فارم پر دستخط کرے اور دو آنے ماہوار چندہ دے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں جموں اور کشمیر کے مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ فرقہ دارانہ سوالات نہ اٹھائیں، لیکن ظلم و ستم کی حد یہ ہے کہ وہ کشمیر جس کی خاطر جماعت احمدیہ کی نے اپنے محبوب امام سیدنا مسلم موعود کی قیادت میں کشمیر کمیٹی کے پروگرام کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے سب سے زیادہ قربانیاں دی اور آزادی کا جھنڈا لہرایا. سب سے پہلے اس کے غیر مسلم قرار دیے جانے کی قرارداد آزاد کشمیر اسمبلی نے پیش کی
اور پیش کرنے والے سردار عبدالقیوم صاحب تھے، جنہوں نے اپنی کتاب مقدمہ کشمیر میں یہ لکھا ہے کہ میں جب جنگ عظیم کے دوران عرب ملکوں میں تھا تو میرے بڑے تعلقات تھے یہودیوں کے ساتھ، اور اکثر جو میں مشورے دیتا تھا ان پر عمل کرتے تھے۔ تو یہودیوں کے ایجنٹ نے سب سے پہلے کشمیر میں ہی قائد اعظم کی مخالفت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود کی پاک جماعت کو غیر مسلم قرار دینے کی قرارداد پیش کی۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ میں جموں اور کشمیر کے مسلمانوں سے کوئی اپیل کروں گا کہ وہ فرقہ دارانہ سوالات نہ اٹھائیں، بلکہ ایک ہی پلیٹ فارم پر ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں، اسی میں مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ اس سے نہ صرف مسلمان مؤثر طریقے سے سیاسی، سماجی، تعلیمی اور معاشرتی ترقی کر سکتے ہیں، بلکہ دیگر اقوام بھی اور بحیثیت مجموعی ریاست کشمیر میں۔ جی مولانا، کیا اس حوالے سے جنازے کے سوال کے حوالے سے قائد اعظم کے جنازے کا بھی ذکر ہوا؟ جنازے کا بھی ذکر تھا۔ حضور نے جہاں تک مجھے یاد، اس بارے میں میں حتماً بات نہیں کہہ سکتا، یہ دو ایک معاملات بعض ایسے ہیں، حضور نے اس موقع پر جو بات بیان کی وہ یہی تھی، جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، کہ جماعت احمدیہ کا ایک موقف ہے کہ جو جماعت احمدیہ میں شامل نہیں، ہم ان کا جنازہ نہیں پڑھتے، مگر جنازہ نہ پڑھنے کا وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ خدا کی نگاہ میں وہ خدا کی عطا کردہ مغفرت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ ایک امام زمانہ کی طرف سے اس وقت ارشاد ہوا جبکہ احمدیوں کے بچوں کو جنازہ پڑھنے کی بجائے انہیں کتوں کی طرح پھینک دینے کا قصہ ہوا تھا۔ تو حضور نے فرمایا جب ایسی صورت ہے تو ہمیں کسی اور کے پاس جا کے اور کسی مجمع میں پہنچ کے تو کسی دوسرے کا جنازہ پڑھنے کی بجائے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی اور جنازے میں شامل نہ ہو، کیونکہ اس کے نتیجے میں خود احمدیوں کے اوپر حملے ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ اگر کتاب پڑھیں مخادعت مسیلمہ قادیانی، یہ کتاب 1901 یا 2 کے قریب چھپی ہے، میرے پاس موجود ہے، اس کا نام ہے دیکھیں مخادعت مسیلمہ قادیانی، اور یہ اس اشتہار کے جواب میں ہے جو مسیح موعود صاحب نے اشتہار دیا اصل و خیر۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں اسلام میں کم از کم یہ تو ہے کہ اختلاف نظریہ کے نتیجے میں کسی دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ تو میں مسلمان علماء سے کہتا ہوں کہ اختلاف اپنی جگہ پر رکھیں، میرے خلاف دلائل بھی دیں، مناظرے بھی کریں، مگر زبان تو کم از کم بازاری نہ استعمال کریں، شائستہ زبان استعمال کریں۔ قرآن کا یہ ارشاد ہے، حدیث کا ارشاد ہے، بلکہ خدا تو فرماتا ہے کہ کافروں کو بھی گالی نہ دو، مشرکوں کو بھی گالی نہ دو، کیونکہ اس کا پھر رد عمل بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب میں راول پنڈی سے کتاب چھپی ایک مولوی صاحب کی، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ دراصل مرزا صاحب نے تنگ آ کے تو یہ صلاح خیر رکھی ہے، اور اپنے مرزائی جو ماننے والے ہیں ان کو تسلی دلائی ہے کہ تمہیں جو ایک بڑی قیامت سے دوچار ہونا پڑا ہے کہ تمہیں مسجدوں سے نکال دیا گیا اور جنازے تمہارے بغیر کفن دفن کے وہ کسی اور قبرستانوں میں دفن کیے گئے، اور اس کے علاوہ پھر اور بڑی ذلتیں ہوئی، تمہاری عورتوں کو چھین لیا گیا۔ تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ کم از کم مولویوں سے کہتا ہوں کہ صلح کر لیں ہم سے، اس طرح نہ ہمیں مسجدوں سے نکالا جائے گا اور نہ ہمیں جنازہ پڑھنے سے روکے گا۔ تو یہ بیک گراؤنڈ خود علماء نے بیان کر دی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جماعت ان کے فتووں کے بعد بھی 1900 تک ان کے جنازوں میں شامل ہوتی تھی، نکاح شادی کے تعلقات موجود تھے، مسجدوں میں ہم جاتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ لیکن جب یہ صورتحال ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اب جب کہ انتہا تک ہمارے خلاف اشتعال پیدا ہو گیا ہے تو اب خواہ تم چاہو بھی تو کسی دوسرے مسلمان کے جنازے میں اگر جانا چاہو گے تو
تمہیں نشانہ بنایا جائے گا، مسجدوں میں جاؤ گے تو تمہیں مسجدوں سے نکال دیا جائے گا، اس لیے خود اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھو اور کسی کا جنازہ پڑھنے کے بجائے خود جو جنازہ اپنا ہے وہ خود اپنا جنازہ پڑھو، باقی اس فتنے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اصل صورت تھی جس کی روشنی میں حضور نے جواب دیا۔ لفظ کیا تھے وہ میں نہیں معین اب نہیں بتا سکتا، لیکن ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ یہ واقعہ ہے، آپ کوئی اس سے پہلے فرمانا چاہیں تو فرمائیں۔ ہاں، کیا مرزا فضل احمد صاحب کا بھی حوالے سے ذکر ہوا تھا جنازے کا؟ ہاں، حضور نے فرمایا کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، اس لیے کہ وہ حضرت بانی جماعت احمدیہ پر ایمان ہی رکھتے تھے۔ تو یہ امام وقت کا ایک ارشاد تھا۔ تو بنیاد تو یہی ہے، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ جنازہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، اس واسطے کہ جنازہ تو اول تو بات یہ ہے کہ جنازہ جو پڑھنے کا معاملہ ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک شخص بھی جنازہ پڑھ لے تو دوسروں پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیں روزانہ ہزاروں مسلمان مرتے ہیں، مگر کتنے ہیں؟ یہ کوئی ساری دنیا نے ان کا جنازہ پڑھتی ہے، ایک بھی پڑھ لے تو فرض کفایہ ختم ہو گیا، کسی کو اعتراض کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے ایک سوال کیا، یہی سوال کہ آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا میں ایک موٹی سی بات آپ سے کہتا ہوں، حضور ہم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہماری فقہ رسول اللہ کی فقہ ہے، ملاؤں کی بنائی فقہ نہیں ہے، جس میں جہاں تک لکھا ہے، اور دیوبندی اس کو مانتے ہیں، بریلوی بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ رد المحتار ابن عابدین کی کتاب ہے اور فقہ میں اس کو ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ نورانی صاحب اور اسی طرح دوسرے جمعیتی علماء اسلام نے 1974 سے پہلے اور بعد میں جب نظام مصطفیٰ کا نعرہ بلند کیا بٹول کو الگ کرنے کے لیے، تو اس نعرے میں یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں اقتدار دے دیا جائے تو ہم 24 گھنٹے میں اسلام نافذ کر سکتے ہیں۔ اس کے معنی کیا تھے کہ ہم یہ کہیں گے کہ رد المحتار یا فتاوی عالمگیری ہم آرڈیننس کے ذریعے سے جاری کر دیں گے کہ آئندہ جس قدر بھی فیصلے ہوں گے ان کے مطابق ہوں گے، تو ایک منٹ میں نظام اسلامی کا یہ فلسفہ دراصل اس کے پیچھے۔ اب رد المحتار میں یہ لکھا ہے، اور دیوبندیوں کے مجدد اشرف علی صاحب تھانوی نے بھی اپنے فتاوی میں اس کو بطور نظیر کے پیش کیا ہے کہ لا راؤ فکتب الفاتحہ تھا۔ سوال یہ تھا کہ آیا معاذ اللہ یہ خباثت نفس، آپ دیکھیں آپ اس کے پیچھے کیا کام کار فرمائیے، یہ پوپ نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کے مقابلے پر تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس فتوے کی جو دیوبندی اور بریلوی دونوں مانتے ہیں۔ فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو نکسیر پھوٹے اور وہ ہومیوپیتھی یا ایلوپیتھی یا یونانی یا ویدک یا کوئی اور ہائیڈروپیتھی وغیرہ جو طریقہ علاج ہیں ان کی بجائے اگر وہ لا راؤفا و کتب الفاتحہ تھا، اگر نکسیر کی بجائے یعنی نکسیر کے علاج کے لیے اگر وہ کوئی ظاہری علاج کی بجائے خون کے ساتھ سورہ فاتحہ اپنے پیشانی پر لگا دے تو وہ بھی جائے، وَأَيْضًا بِالْبَوْلِ، اور اگر سورہ فاتحہ کو معاذ اللہ پیشاب سے لکھ کر لگا دے اپنے پیشانی پر کہ یہ علاج ہو جائے گا اور نکسیر ختم ہو جائے گی، جازا، یہ بھی جائز ہے۔ یہ ہے یہ جو ختم نبوت کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، یہ دیوبندی امت کا عقیدہ ہے اور تمام اہل سنت قرار دینے والے اپنے تئیں یہ ان کا عقیدہ ہے۔
تو ان لوگوں کی نگاہ میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جو قرآن کو ہی حیثیت دینے والے ہیں ان کو اسلام اور رسول اللہ کی کیا پرواہ ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہماری فقہ یہ فقہ نہیں ہو سکتی جس طرح کے شاعر مشرق ڈاکٹر سار اقبال نے بھی فرمایا ہے، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں ہرگز، ملا کی اذاں اور ہے غازی کی اذاں اور. قرآن تو وہی ہے، اسلام تو وہی ہے، مگر ملا کا اسلام اور ہے، ہمارا اسلام یقیناً اور ہے. کیونکہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ قال اللہ اور قال رسول کے بنا پر کہتے ہیں. اب میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ ایک صاحب نے اس پر سوال کیا کہ آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھتے. یہ غالباً ضلع فیصل آباد کے ایک سوال جواب کے مجلس میں یہ بات ہوئی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے مولانا محمد اعظم صاحب اکثر اس وقت بطور مربی فرما رہے تھے. میں نے یہ عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ ہم تو سنت رسول پر عمل کرتے ہیں. حضرت کے متعلق حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جو قرض دار ہوتا تھا. ایک بہت بڑا قرض امت مسلمہ کا نام یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا جب مہدی کا ظہور ہو تو خاتوں میں برف کے تودوں پر بھی جانا پڑے، جانا اور میرا سلام کہنا اور اس کی بیعت کرنا. تو یہ قرض ہے محمد عربی وسلم کا ہر مسلمان کے لیے. تو ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے اس شخص کا جو محمد کے قرض کی ادائیگی کرنے کے لیے تیار ہے. احمد نگر کی بات ہے، یہاں مولوی بشیر ٹیکسرے والے ایک ذاکر تھے، انہوں نے شہادت حسین کی شب کو بجائے حضرت امام حسین کا تذکرہ کرنے کے وہ ساری تقریر ہمارے خلاف تھی. یہ خلافت ثانیہ کے آخری دور کی بات ہے. حضرت قاضی صاحب، گانی واحد حسین صاحب اور میں، ہم تینوں اگلے دن اس کے جواب کے لیے بھجوائے گئے. میرے ذمہ یہ سوال تھا کہ شیعہ ذاکر نے یہ کہا کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ بھی قادیانیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہمارے خلاف، حالانکہ کبھی بھی کسی قادیانی نے کسی سنی کا جنازہ نہیں پڑھا. یہ بات بھی انہوں نے اشتعال دلانے کے کہی کہ سنیوں کو غیرت آنی چاہیے، ان کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا اور پھر وہ ان کے ساتھ ہماری مخالفت میں اس وقت محاذ قائم کیے ہوئے ہیں. تو میں نے اس کے جواب میں جو بات کہی وہ اس سوال کے جواب میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں نے تحفۃ العوام پیش کی. یہ بڑی مستند کتاب ہے، غالباً علامہ باقر مدرسی، اس کا ترجمہ لکھنؤ میں چھپا، وہ میرے پاس اس وقت لائبریری سے لیا گیا تھا. اس میں لکھا تھا کہ اول تو ناسبی کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، جس طرح کہ سنی ان کو رافضی کہتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ امام یہ غالباً اہل بیت میں سے کسی نے واقعہ کربلا کے بعد یہ بات کہی کوفے والے شیعوں کو کہ قد رفضتم الحسین بالکربلا، کہ تم نے امام حسین کو کربلا میں بلایا اور تنہا کر دیا اور ٹھیک کرا دیا. تو رافضہ کے الفاظ سے رافضی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے دنیا اہل سنت کی طرف سے، اور یہ گالی نہیں ہے بلکہ اہل بیت محمد کا سرٹیفکیٹ ہے صرف ظالموں کے نام. خود بلا کے نواسے کو نبی کے افسوس، موت کے گھاٹ سے پانی کو پلانے والے کی وفا شہر خدا سے نہ حسن سے ایفا، کیسے شیعہ تھے اماموں کے زمانے والے. یہ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے بیان دیا تھا 1974 میں. اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ سوال ہوا کہ حقوق انسانی کی علم بردار بین الاقوامی ایجنسیاں پاکستان میں فوری طور پر اپنے نمائندے بھجوائیں تا احمدیوں پر ڈھائے جانے والے ہولناک مظالم کا بچشم خود مشاہدہ کر سکیں. اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے یہ سوال کیا کہ ایسا بیان انہوں نے احمدیوں کے بارے میں تو دے دیا ہے، لیکن کشمیر اور برما اور فلپائن اور ہندوستان میں
مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی نسبت کیوں نہیں دیا؟ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے پہلے تو یہ جواب دیا کہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی طرف سے مجھے کوئی ایسا بیان نہیں ملا۔ اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کراس کوشچن جو کیا وہ یہ تھا کہ پاکستانی اخبارات نے شائع کیا ہے اور یہ سارے اخبار میرے پاس موجود ہیں۔ یہ معتبر نائی کا ذکر کرنا ضروری تھا کہ چونکہ پاکستان کے پریس نے جو کہ جھوٹ کا پلندہ ہے اس میں یہ آ چکا ہے، اس لیے یہی اللہ وسایہ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اور جو کتابیں ہمارے خلاف لکھی گئی ہیں خود ہی ڈرامائی طور پر جو جھوٹ اخباروں میں چھپتے رہے اسی کو پھر اپنا مدعا اور بنیاد بنا دی گئی ہے۔ جب پاکستانی اخباروں کا حوالہ دیا اٹارنی جنرل صاحب نے تو حضور جلال میں آ گئے۔ وہ وقت بڑے عجیب تھا اور حضور نے درد اور جوش سے مخلوط لب و لہجے میں فرمایا کہ آپ ان پاکستانی اخبارات کو پیش کر رہے ہیں جنہوں نے ضرب خفیف کے ایک معمولی واقعہ کو انتہائی مبالغہ آرائی اور غازیانہ رنگ میں پیش کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ گویا نشتر کالج ملتان کے معصوم طلبہ پر روا کے ہزاروں احمدیوں نے حملہ کر کے ان کی زبانیں تک کاٹ ڈالی، اور پھر وہ زبانیں اس دن ایبٹ آباد غالباً اس کے مولویوں نے اپنی تقریروں کے دوران عوام کو بھی دکھلائی۔ پھر انہی اخبارات نے یہ سفید جھوٹ بولا کہ گوئے یہ سب کاروائی میرے حکم پر ہوئی ہے، اور میں وہ شخص ہوں جو تعلیم الاسلام کالج کا 21 برس تک پرنسپل رہا۔ اس دوران کالج میں غیر احمدی بچوں کی اکثریت رہی، لاہور میں بھی اور روا میں بھی۔ میں نے ان احراری معاندین کے بیٹوں کو بھی ان کی فیس کو معاف کر کے داخلہ دیا جنہوں نے لاہور میں 1953 کی ایجیٹیشن میں حصہ لیا اور ہمارے کالج پر سنگباری کی۔ کئی غیر احمدی طلبہ کو میں نے اپنی جیب سے خرید کر سویابین فراہم کی اور بیماری کی صورت میں کئی راتیں ان کے تیمارداری میں گزار دی۔ آخر میں مجھے کہنا ہے کہ آپ کا پیش کردہ منظومہ بیان آپ ہی کے اعتراف کے مطابق میرا نہیں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کا ہے، اس لیے یہ سوال انہی سے کرنا چاہیے۔ میں ظفر اللہ خان نہیں ہوں، میں خلیفۃ المسیح ہوں۔ ایک سوال حضور سے جو کیا گیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب نجم الہدیٰ کے صفحہ 53 کے حوالے سے کہ حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس میں مخالفین احمدیت کو بیابانوں کے خنازیر کہہ کر دل آزاری کی ہے، اس کا حضور نے جواب میں کیا فرمایا؟ بہت پیارا جواب تھا۔ فرمایا کہ یہاں بد زبان پادری مراد ہے۔ اصل کتاب دیکھیں تو پادریوں کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ تو بڑا مختصر مگر جامع جواب تھا۔ مزید میں نوجوانان احمدیت کے اضافہ علم کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ طریق رہا ہے کہ ایسے عبارتیں جو کہ اسلام کے دشمنوں کے متعلق تھیں، احراری علماء ان کو مسلمانوں پر چسپاں کر کے اشتعال پیدا کرتے ہیں۔ خود یہ واقعہ میرے سامنے ہوا اور یہ واقعہ غالباً راولپنڈی کا ہے۔ آر کانفرنس میں شجابادی صاحب کی ایک تقریر تھی اور اس میں کہا کہ دیکھو مسلمانوں، یہ مرزا صاحب نے 1000 لعنت ہم پر بھیجی ہے، لعنت لعنت لعنت، یہ دیکھ لو یہ اصل کتاب میں کوئی مرزا ہی ہو تو دیکھ۔ اب قصہ یہ ہوا کہ چند سالوں کے بعد، یہ تو خلافت ثانیہ کی بات ہے، خلافت ثانیہ کے وسطی دور کی کہنی چاہیے پاکستان کے لحاظ سے، لیکن اسی دور کے آخر کی بات یہ ہے۔ اس وقت حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب
رحم اللہ تعالی ہمارے پیارے امام کے دادا اور مبشر اولاد میں سے خدا کے شعروں میں سے بہت عظیم شعر جن کے متعلق بے شمار خدائی بشارتیں ہیں. ان دنوں آپ ایڈیشن ناظر عیسائی ساتھ تھے. اس وقت دعوت و تبلیغ کے ناظر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. حضرت میاں صاحب کی طرف سے مجھے یہ ارشاد آیا کہ دنیا پور میں لال حسین صاحب اختر کی تقریریں ہو رہی ہیں اور بڑا اشتعال پھیل رہا ہے، تو تمہیں حضور نے اجازت دے دی ہے، فوراً وہاں پر پہنچو. میرا دفتر اس وقت بیت المبارک کے بالکل ساتھ تھا، اور میں اور میرے بچے اسے دارالنصر میں رہتے تھے. جس وقت یہ ارشاد موصول ہوا، میں نے حضرت مسلم موعود کے خطبے میں یہ لکھا کہ یہ ارشاد میاں صاحب کا ملا ہے، اور چونکہ حضور کی اجازت اس میں موجود ہے تو میں عاجزانہ طور پر درخواست کروں گا کہ میری اہلیہ بیمار ہیں شدید، تو حضور ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں، اور اب میں اسٹیشن کی طرف روانہ ہوں. اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، جب میں آیا تو میری اہلیہ بالکل شفا یاب تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے. بہرحال میں گھر بھی نہیں گیا، کپڑے بھی نہیں تھے میرے پاس، اور انہی کپڑوں میں اسٹیشن پر پہنچا اور ملتان رات رہا. اس وقت امیر جماعت ڈاکٹر ہمارے چوہدری عبدالحفیظ صاحب کے والد تھے، چوہدری صاحب، اس کا نام یاد آئے گا تو میں عرض کروں گا، بہت ہی بزرگ انسان. ان کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا کہ صبح سویرے میں اپنی گاڑی پہ تمہیں وہاں دنیا پر پہنچاؤں گا. لیکن میں نے ان کے بیٹے جو اس وقت ایڈوکیٹ تھے اور اب بھی ہیں، اس وقت پریکٹس کر رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ جس طرح بھی ہو سکے جانے سے پہلے ہمیں اجازت لینی چاہیے لاؤڈ اسپیکر کی. ہم لوگ اگلے دن گئے اور مجسٹریٹ صاحب جو موجود تھے بہت شریف، کہنے لگے کہ اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی دفعہ 144 تو نافذ نہیں ہے، کسی صوبے میں ہی نہیں ہے، اور ملتان کے ضلع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں نے پھر یہ عرض کی کہ اس کے باوجود آپ کا احسان عظیم ہوگا اگر ہمیں اجازت دیں. یہ قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی، لیکن یہ ہمارے لیے تسکین کا موجب ہوگا، بابرکت بات ہوگی. یہ بات ان کو بہت پسند آئی، ہمیں اجازت دے دی. ہم چلنے لگے تو فی صاحب کے والد نے چلنے سے پہلے مجھے 2 جوڑے راتوں رات انہوں نے بنوائے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں بس تنہا اسی طرح پہنچا ہوں کہ کوئی چیز ہی نہیں تھی میرے پاس. اتنا ہی اخلاص تھا ان بزرگوں میں. اچھا، وہاں جب شروع ہوا یہ جلسہ، اس وقت مرحوم چودھری محمد اسلم صاحب، یہ ہمارے جو مربی ہیں سلسلہ احمدیہ کے، ان کے والد شیخ نعیم صاحب کے، شیخ نعیم صاحب مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ، ان کے والد فرشتہ خسرت بزرگ، ان کی صدارت میں جلسہ شروع ہوا. اور ابھی تلاوت ختم نہیں ہوئی تھی کہ بڑے بڑے داڑھیوں والے علماء اور ایک ہجوم سامنے آ گیا، اور اس کے ساتھ انسپیکٹر پولیس اور دوسرے سپاہی بھی ساتھ تھے. جاتے ہی انہوں نے چودھری محمد اسلم صاحب کو بلایا، وہ اٹھ کے گئے، کہنے کہ جی آپ کو کس نے اجازت دی ہے، آپ لاؤڈ اسپیکر نہیں لگا سکتے. بڑے فریس آدمی تھے، کہنے لگے کہ وہی قانون جو کہ اراری علماء کے لیے ہے وہی ہمارے لیے، ہم بھی پاکستان کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کون سی اجازت لی ہے؟ کہنے کہ نہیں، تم اقلیت میں ہو، تمہیں اجازت لینی چاہیے تھی. اسی وقت انہوں نے کہا کہ حضور ہم اجازت لے کے آئے. بس یہ کہنا تھا کہ ان کے جو سارے اوسان خطا ہو گئے، پھر فوراً چلے گئے. وہ
اچھا، اس کے دوران میں نے اس سوال کو بھی لیا، اور بھی بہت سی باتیں ہیں مگر وہ اپنے وقت پہ میں بیان کروں گا کسی اور موقع پر، اس کا کوئی تعلق اس وقت نہیں ہے۔ یہ حوالہ بھی پیش کیا یہاں پر کہ مسلمانوں، ہزار لعنتوں پر بھیجیے میر صاحب نے، حالانکہ دنیا پر کو تو مسیح موعود علیہ السلام جانتے نہیں تھے، یہاں پر تشریف لائے، نہ کسی کو خطاب کر سکتے تھے نہ کیا تھا، تو وہ پادریوں کے نام تھا، اور اس میں لکھا ہے نور الحق میں کہ پادری عماد الدین کا دعویٰ یہ ہے کہ میں قرآن مجید کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میں عربی زبان میں قرآن سے بڑھ کر لکھ سکتا ہوں۔ تو حضور نے عربی میں رسالہ لکھا نور الحق، اور فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ کا ادنیٰ ترین غلام ہوں اور قرآن کا خادم ہوں، یا تو تم اس عربی رسالے کا عربی میں جواب دو، اور اگر نہ جواب دو اور نہ گالیوں کو چھوڑو رسول عربی علیہ السلام کے خلاف جو تم بکواس کر رہے ہو، تو پھر خدا کی ہزار لعنتوں پر۔ یہ اصل بات تھی۔ میں نے وہ سارا حوالہ اور اصل کتاب دکھائی، میں نے کہا کہ ہم لوگ تو عاشق رسول ہیں، مگر دیکھیں ان حضرات کو نجم الہدا میں جو الفاظ ہیں خنازیر کے وہ بھی اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ لعنت کے الفاظ بھی اپنی طرف سے اسپان کر کے آپ کو اشتراک دلا رہے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہے کہ یہ ایجنٹ ہیں دراصل عیسائیوں کے۔ تکلیف تو پادریوں کو ہونی چاہیے تھی، مگر مجسم شورش یہ لوگ بنے ہوئے ہیں۔ بس سگالوں، آن حضرت کے دشمنوں اور جو شاتم رسول ہیں ان کی غیرت ان کے دل پر آ گئی ہے، صاف ثابت ہے کہ یہ ایجنٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسیح موعود علیہ السلام جیسے عاشق رسول ان بدکماش لوگوں کو پھول مکیار پہناتے، یہ اراری پہنا سکتے۔
قادری عماد الدین کا دعویٰ یہ ہے کہ میں قرآن مجید کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میں عربی زبان میں قرآن سے بڑھ کر لکھ سکتا ہوں. تو حضور نے عربی میں رسالہ لکھا اور فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنیٰ ترین غلام ہوں، یا تو تم اس عربی رسالے کا عربی میں جواب دو، اور اگر نہ جواب دو اور نہ گالیوں کو چھوڑو رسول عربی وسلم کے خلاف جو تم بکواس کر رہے ہو، تو پھر خدا کی ہزار لعنتوں پر. تکلیف تو پادریوں کو ہونی چاہیے تھی، مگر مجسم شورش یہ لوگ بنے ہوئے. لیکن میں نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسیح موعود علیہ السلام جیسے عاشق رسول ان بدکماش لوگوں کو پھول مکیار پہناتے، یہ اراری پہنا سکتے. اٹارنی جنرل صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے یہ سوال کیا تھا کہ اتمام حجت کا تصور کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا قرآن عظیم میں ہے، جہادوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا. ترجمہ یہ ہے انہوں نے اصرار سے ظلم اور تکبر کرتے ہوئے ان نشانوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان پر یقین لا چکے تھے، یعنی وہ دل سے قائل ہو چکے تھے کہ یہ واقعی خدا کا پیغمبر ہے. جی. اسی مرحلے کو اتمام حجت سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خدا بھی آ کے کہہ دے کہ مرزا صاحب سچے ہیں تو بھی ہم مرزا صاحب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اب ایک ضمنی بات اگر آپ اجازت دیں، اس پر یہ آج صرف اتنا عرض کرے گا کہ آراری لٹریچر میں یہ بات 74 کے بعد بھی شائع شدہ موجود ہے، اور وہ کتاب بھی میرے پاس ہے. اس میں ایک آراری کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ یہ کیسا فضائی ہے ختم نبوت کا کہ عالم خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ مرزا صاحب سچے ہیں، جاؤ ان کی بیعت کر لو. تو لکھا ہے کہ اس شخص نے یہ کہا، آراری جو تھا خواب دیکھنے والا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ختم نبوت کے معنی آتے ہیں. اس سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں، یہ حضرت پیر نعمانی صاحب ساجد الحق صاحب نعمانی کا بیان ہے اور تشمدید بیان ہے، تسبیۃ المہدی میں موجود ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں لدھیانہ اسٹیشن پر چہل قدمی کر رہا تھا کہ اچانک مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جو اول المکفرین تھے، سب سے پہلے فتویٰ انہوں نے دیا، اور ان اراریوں کے لحاظ سے محافظ ختم نبوت سب سے پہلے تو وہی ہیں، باقی تو یہ ان کی جوتیوں کے خاک ہیں. حضرت پیر صاحب کہنے لگے کہ مولانا آپ کو تو کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہوگی مرزا صاحب سے، اگر میں قرآن سے ثابت کر دوں کہ مرزا صاحب خدا کے فرشتاد ہیں تو پھر تو آپ کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی بالکل. تو یہ شخص کہنے لگا کہ اگر قرآن سے ثابت ہو جائے کہ مرزا سچا ہے تو میں قرآن چھوڑ دوں گا، مگر مرزا صاحب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ تذکر مہدی میں جی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم تمام مسلمانوں کے لیے بہت بابرکت ہے. اس حوالے سے بار بار سوالات یہ کرتے رہے اشتعال انگیزی کے لیے. ایک سوال یہ بھی کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اور کیا حضرت مرزا صاحب کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے؟ یہ یقیناً سوال ہوا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. حضور نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہیں اور فاتح بھی. آئندہ وہی نبی آ سکتا ہے جس پر مور محمدی ثبت ہو، اور یہ مور صرف مسیح موعود کے لیے ہے. جہاں تک امکان کا تعلق ہے، حضرت شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ فرماتے ہیں اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن
اور فرشتے اور جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔ تقویت الایمان 746 مطبوعہ نومبر 1934 خواجہ برقی پریس دلی۔ یہ سوال اٹھایا گیا کہ آپ کے لٹریچر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ یعنی احمدیوں نے ہمیشہ ملت اسلامیہ سے علیحدگی کی راہ اختیار کی، اور اس پر انہوں نے الفضل 16 جولائی 1944 کا ایک حوالہ پیش کیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ دشمن یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی حرکت پیدا ہوئی تو ہم اس کے مذہب کو کھا جائیں گے۔ تو یہاں اٹارنی جنرل صاحب نے پوچھا کہ مذہب اور کھا جانے سے کیا مراد ہے؟ حضور نے حضرت مسلم موعود نے حضور کا جواب یہ تھا کہ اس مضمون میں خلیفۃ المسیح ثالث حضرت یہ جواب حضرت المسیح ثالث نے جو دیا ہے جی وہ یہ تھا کہ حضرت مسلم موعود نے اس مضمون میں غیر مسلموں کا ذکر کیا اور بتایا ہے کہ غیر مسلم جو ہیں انہیں پتہ ہے کہ خدا نے ہمیں وہ دلائل دیے ہیں کہ ان کے سارے خلے پاس پاس ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں عیسائیت کے متعلق مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ عظیم الشان ریسرچ دنیا کے سامنے پیش کی کہ مسیح علیہ السلام بچا لیے گئے تھے، اور اس کے بعد نصیبین کے شہنشاہ کی کوشش کے نتیجے میں پھر وہ افغانستان کے رستے سے وہ سری نگر پہنچے، کیونکہ اس وقت بدھوں کی حکومت تھی، اور بدھوں کی حکومت میں یہ سارے رستے بڑے کھلے بنائے جا رہے تھے، کیونکہ بدھ چاہتے تھے کہ بیرونی دنیا سے بھی ان کا تعلق ہو، اور یہ اشوک کے زمانے میں سری نگر کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو اس وقت آپ نے حضرت مسیح ابن مریم نے یہ صورت اختیار کی کہ جب انہیں زندہ اتارا گیا تو ان کے لیے زخم کے لیے مرہم تیار کی گئی، اور یہ آپ نے تاریخی لٹریچر سے ثابت کیا، بلکہ انجیل سے ثابت کیا کہ مسیح علیہ السلام زندہ بچا لیے گئے تھے، اس لیے کہ یہ میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں۔ حضور کا جواب تو آپ نے یہ فرمایا نا کہ اس میں یہ کہا کہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون میں یہ کہا ہے کہ یہ غیر مسلموں کا ذکر ہے، تو میں اس کی تشریح کر رہا ہوں جی کہ خدا نے ایسے دلائل دیے ہیں کہ ان کے مذہب کو کھا جانے والا ہے۔ مذہب کا لفظ ہے، اور مذہب تصورات کا نتیجہ ہوتا ہے، نظریات کا نام ہے مذہب۔ تو فرمایا تمہارے مذہب کے مقابل پر ہمارے دلائل تو میں ختم کر کے چھوڑیں گے، چونکہ مسیح موعود کا نام ہی قاصر صلیب ہے۔ تو حضور نے انجیل سے یہ بات ثابت کی، انجیل میں لکھا ہے عبرانیون میں کہ اس نے بشریت کے دنوں میں رو رو کے اور تضرع سے دعا کی جو اس کو بچا سکتا تھا، اور خدا نے تقوی کے سبب اس کی دعا قبول کر لی۔ یہ اعلان عام کر رہا ہے حوالہ کہ مسیح علیہ السلام نے خدا کی جناب میں تضرع کی، عاجزی کی، آنسو بہائے کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ موت کا پیالہ ٹال دیا جائے، تو خدا نے تقوی کے سبب اس کی دعاؤں کو قبول کر دیا۔ صاف ثابت ہے کہ خدا نے اس طرح ہی ان کو محفوظ کیا جس طرح کہ حضرت ابراہیم آگ میں جلائے گئے مگر آگ جلا نہیں سکی، موسیٰ علیہ السلام سمندر میں چلے گئے مگر سمندر ان کو نگل نہیں سکا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں آپ نے پناہ لی مگر دشمن آپ کے اوپر مسلط نہ کیا جا سکا۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی عجائبات ہیں نبیوں کے ساتھ، یہی صورت باقی نبیوں کے ساتھ ہوئی، یہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ ثابت ہوئی۔ اور آج عجیب بات ہے، ایک بہت بڑی تعداد یورپ کی اسکالرس کی، جن میں جرمنی کے بعد اسکالر بالکل واضح ہیں، کسے سلیب کانفرنس میں انہوں نے مقالہ پڑھا، اور آج تو دنیا گونج رہی ہے ان مسائل سے، امریکہ سے رسالے چھپ رہے ہیں، فلمیں دکھائی جا رہی ہیں انڈیا میں، اور اس کے علاوہ امریکہ میں، جرمنی میں، خود وہاں سے احمدی مبلغوں نے مجھے اس کے ٹیپ وغیرہ بھی بھجوائے ہیں۔ اس سے آج دنیا پر کھل گیا ہے کہ مسیح علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے بلکہ ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لے آئے تھے۔
ایک سوال الفضل 3 جولائی 1952 کے حوالے سے حضور حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ سے کیا گیا کہ اس میں درج ہے کہ ہم فتح یاب ہوں گے اور تم مجرموں کی طرح ہمارے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تو اس کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے اس کے جواب میں جہاں تک مجھے یاد ہے یہ ارشاد فرمایا کہ اس تاریخ کے الفضل میں یہ عبارت نہیں مل سکی. صحیح. جی. اسی طرح حضرت مسلم موعود کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ مرزا محمود احمد صاحب کا یہ بیان ہے 16 جنوری 1952 میں کہ الفضل میں شائع ہوا کہ 1952 کو گزر نہ دیجیے جب تک دشمن آغوش احمدیت میں نہ گر جائے. حضور نے اپنی زبان مبارک سے یہ فیصلہ کن جواب دیا کہ یہ حضرت خلیفہ ثانی کا بیان نہیں، ایک ذیلی تنظیم خدام الاحمدیہ کے معتمم تبلیغ کا نوٹ ہے. اس پر میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت معتمم تبلیغ عبدالربیع صاحب آصف تھے، فوت ہو چکے ہیں. جی. اگلا سوال حضور سے یہ ہوا کہ جب انگریز کی حکومت کی اطاعت جماعت احمدیہ کے عقیدے کا حصہ تھی تو آپ نے تحریک آزادی میں کیوں کر حصہ لیا؟ یہ ذرا دوبارہ پڑھ دیں. حضور سے سوال کیا گیا اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب کی طرف سے کہ جب انگریز کی حکومت کی اطاعت جماعت احمدیہ کا عقیدہ تھی جی تو آپ نے تحریک آزادی پاکستان میں کیوں حصہ لیا؟ حضور نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کی اجازت خود انگریزی حکومت وقت نے ملک کے باشندوں کو دے دی تھی. یہ حضور کا جواب ختم ہوا. آپ اگر برصغیر کی تاریخ کو پڑھیں تو یہ بڑا واضح ہے کہ 1857 کے غدر کے بعد مدت تک آزادی کے تصور سے ناشنا تھے ملک کے رہنے والے. اس کے بعد پھر وہ وقت آیا اور وہ وقت پہلی جنگ عظیم کے بعد آیا ہے، جبکہ حکومت نے یہ کہا کہ ہم اس جنگ کے بعد آہستہ آہستہ کوشش کریں گے کہ بائی انسٹالمنٹ ہندوستانیوں کو آہستہ آہستہ کئی قسطوں میں آزادی دیں. پہلے نوآبادیات کا درجہ ملے گا ان کو، اس کے بعد جب ہم سمجھیں گے تو پورا کے پورا اقتدار مکمل طور پر وہ ہندوستانیوں کو دے دیا جائے گا. تو یہ خود گورنمنٹ نے اجازت دی تھی. احمدی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قانون کی پابندی کے آج دنیا میں پرچم لہرا رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیا تھا، اور وہ نمونہ قرآن کی روشنی میں تھا. قرآن میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام وزیر تھے، مگر اس وقت کی جابر حکومت کے ماتحت کسی فارنر کو وہ اپنے ہاں رکھ نہیں سکتے تھے. اس لیے بن یامین کے لیے خدا نے تدبیر کی. ماں کانا رے یاخذ آخاؤ فی دین الملک، سورہ یوسف میں موجود ہے. اس میں قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ خواہ کوئی بادشاہ فرعون بھی ہو اور اس میں یوسف جیسا اولوالعزم پیغمبر رہتا ہو، پھر بھی اس یوسف کا فرض ہے کہ قانون وقت کی اطاعت کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ حسنہ یہ دیکھیں. حضور جب طائف کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو حضور کا منشا مبارک یہ تھا کہ خدیجہ اور چچا حضرت ابو طالب ہمارے نگاہ میں آخر میں حضرت ابو طالب نے اسلام قبول کر لیا تھا. حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد اور حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد مکے والوں نے عرصہ حیات جب تنگ کیا تو حضور نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے ہجرت کر کے تو طائف جیسے شہر میں چلے جانا چاہیے. یہاں میں خدا کے آواز نہیں بچا سکتا. لیکن وہاں ان ظالموں نے جو سلوک کیا وہ تاریخ کا ایک کھلا ورق ہے. کس طرح بد سگالوں نے
چولیوں میں پتھر ڈال کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگباری کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک خون میں نہا گئے. یعنی وہ خون جس کا ایک ایک قطرہ اس کائنات سے افضل تھا وہ بہایا گیا. اس عالم میں حضور علیہ السلام پھر واپس آئے، مگر مکے میں تشریف نہیں لا سکتے تھے. بارڈر پر آپ نے اپنے خادم زید سے یہ کہا کہ ٹرائبل سسٹم یہ ہے کہ جب تک کہ قبیلے کا کوئی سردار یہ اعلان نہ کرے کہ میں انہیں پناہ دیتا ہوں، شیلٹر دیتا ہوں، اس وقت تک اگر کوئی شخص مستقل ہجرت کا ارادہ رکھنے والا پھر واپس آتا ہے تو اس کو جو بھی شخص قتل کرنا چاہے قتل کر سکتا ہے. یہ ٹرائبل سسٹم تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کائنات کے شاہد اولاق تھے، جن کو خدا نے کہا لولا لما خلقت الافلاق، یہ نہیں کیا کہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر تو میرے ذریعے سے اس کے مقاصد پورے ہونے والے ہیں، میں ہی اس کائنات کا وہ فرد ہوں جو کہ اس کائنات کا موجب ہے. حضور نے یہ صورت اختیار کی کہ مکہ سے باہر آپ ٹھہر گئے، زید کو بھجوایا، ساروں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. مطعم بن عدی ایک بہت ہی شریف انسان تھا. اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے ہم محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کو تو تسلیم نہیں کرتے، مگر وہ ایک عالی نسب شاہی خاندان کا فرزند ہے، میں پناہ دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یقین دہانی کے بعد زید کو لیے ہوئے پھر ان کے گھر پہنچے. رات کا وقت آپ تصور کریں. مطعم بن عدی نے اپنے چاروں بیٹوں کو کہا کہ تلواریں سوچ لو، اور حضرت کی اشارہ کر کے کہا کہ ان کو اپنے حالے میں اور دائرے میں لے کے تو خانہ کعبہ تک لے جاؤ. نبیوں کا سردار ان چار بیٹوں کے اندر آہستہ آہستہ خانہ کعبہ تک پہنچا ہے. وہاں جا کے یہ مطعم بن عدی اونٹنی پر سوار تھے، یہ ابن ہشام کی روایت ہے اور بھی دوسرے مستند تاریخوں میں موجود ہے. اس وقت کھڑے ہو کر بلند آواز سے مطعم بن عدی نے یہ آواز دی اور کہا یا معاشر قریش قد اجرت محمدً، اے اہل قریش میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیا. فلا تخذلوہ، اسے بیگانہ نہ چھوڑ دینا، ولا تخذلوہ، اور اس کو تکلیفوں کا نشانہ نہ بنانا. اس اعلان کے بعد جو گویا ٹرائبل سسٹم کے مطابق یہ ویزے کو کہہ سکتے ہیں آج موجودہ ٹرمنالوجی کے لحاظ سے، حضور علیہ السلام نے اس کے بعد پھر ان کی اجازت سے طواف کیا خانہ کعبہ کا، اور پھر ان سے اجازت لی کہ میں اپنے گھر جا سکتا ہوں. یہ تعامل تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج دنیا میں اس اسوہ محمدی کا پرچم سوائے احمدیوں کے کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اور ہمارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح خامس فرما چکے ہیں کہ دنیا کا امن وابستہ ہے جماعت احمدیہ کے ساتھ. ابھی پچھلے سال ڈاکٹر صاحب آپ بھی قادیان تشریف لے گئے تھے. رات کو وہاں سماچار ہند سماچار کے ایڈیٹر تشریف لائے، ان سے گفتگو ہوئی. آخر میں ایک بات ہوئی، بہت سی باتیں تھیں. میں نے ان سے یہ بات کہی کہ آج دنیا پر کھل گیا ہے کہ باوجود ہے کہ دنیا بڑی فارورڈ ہو چکی، سائنسی لحاظ سے کوئی مثال نہیں دنیا کے انقلاب کا، ہر چیز دنیا کے سامنے ہے، مگر یہی ایک مصیبت کا پیش خیمہ بن گیا. اور جو دعویٰ امن کا کرنے والے ہیں وہ بموں سے بموں کے ذریعے سے اور قتل و غارت کے ذریعے سے امن کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ ایسی صورت میں تو کبھی امن نہیں قائم ہو سکتا. امن صرف اس صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان پاک نفس اور معصوموں کی اکثریت ہو جائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف کی طرح قانون کی اطاعت کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتی ہو اور وہ ایک امام کے ماتحت ہو. اور میں نے کہا کہ یہ سوائے جماعت احمدیہ کے کون ہے جو یہ فریضہ ادا کر سکتا؟ انہیں ماننا پڑا
کہ حقیقتاً جماعت احمدیہ ہی سے دنیا کا امن وابستہ ہے. تو ہم نے جماعت احمدیہ نے حضرت مسلم موعود کی قیادت میں جو تحریک آزادی میں حصہ لیا، اور تحریک آزادی سے مراد ہماری نگاہ میں مسلم لیگ کی تحریک پاکستان ہے. ہم اسی کو تحریک آزادی سمجھتے ہیں، ورنہ ملا جس کو تحریک آزادی سمجھتا ہے ہم اس کو تحریک بربادی کہتے ہیں، یاد رکھیں آپ. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے مسجد خیر الدین امرتسر میں تقریر کی، اور یہ تقریر اخبار مجاہد میں شائع شدہ موجود ہے، اور حاضرین امید ہے کہ اسکرین پر بھی اس کو ملاحظہ فرما سکیں گے. وہ تقریر اس عنوان سے چھپی: آرآر پولیٹیکل کانفرنس امرتسر میں پرچم آزادی لہرانے کی تقریب اور حضرت امیر شریعت کی حریت پرور تقریر. اب وہ حریت پرور تقریر یہ تھی، یہ بھی جری قلم سے عنوان ہے: ہندوستان صرف ہمارا اور ہمارا ہی وطن ہے. مسلمانوں کا فرض ہے کہ آزادی حاصل کر کے دیگر اقوام کے سامنے بطور تحفہ پیش کریں. اور اس کی وضاحت اس رنگ میں کی ہے انہوں نے. کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی ہم نے طلب کی تھی. آپ ذہنیت دیکھیں، مراد یہ ہے کہ محمد بن قاسم مسلمان تھے، انہوں نے ہندوستان کے رہنے والوں کو غلام بنا دیا تھا. اس جرم کی سزا کے طور پر ہم مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ جس طرح محمد بن قاسم نے یہ جرم کیا تھا کہ ہندوستان کے رہنے والوں کا خون بہایا اور پھر ہندوستان پر قابض ہو گئے، ہمیں اب اپنے خون کی قربانی دینی چاہیے ہندوستان کی آزادی کے لیے. مگر جب ہندوستان آزاد ہو جائے تو یاد رکھو کہ ہمیں کسی آزاد ملک کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا یہ فرض ہوگا کہ ہم ہندوستان کی آزادی کے بعد آزادی کا تحفہ پنڈت جواہر لال نہرو کی خدمت میں پیش کر دیں اور خود خدمت خلق میں شامل ہو جائیں. تو یہ تاریخ بربادی تھی. دراصل ہم لعنت بھیجتے ہیں اس تاریخ پر جس میں کہ مسلمانوں کی بربادی ہو. تاریخ آزادی حضرت قائد اعظم کی تاریخ پاکستان تھی، اور اس میں اس جوش کے ساتھ جماعت احمدیہ نے حصہ لیا تھا کہ مولانا ابراہیم صاحب سیالکوٹی نے مارچ 1946 میں کلکتے میں تقریر کی، اور وہ چھپی موجود ہے، تائید پاکستان، پیغام ہدایت تائید پاکستان. اس کی فوٹو کاپی بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. انہوں نے یہ مارچ 1946 کی بات ہے، اور یہ وہ دور تھا جس وقت کے مرکزی انتخابات میں 100% نشستیں مسلم لیگ نے حاصل کر لی تھی، اور ایک بہت بڑا جشن تشکر منایا گیا دسمبر 1945 میں. مارچ میں تمام ہندوستان کے صوبوں کے یعنی صوبائی انتخابات تھے. یہ اس دور کی بات ہے جس میں کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بھرپور انہوں نے حصہ لیا. اس موقع پر میر ابراہیم صاحب سیالکوٹی نے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ اصل ماخذوں سے معلوم کی جا سکتی ہے، وہ جھوٹی اور افسانوی تاریخ جو کہ آرآر نے بنا رکھی ہے اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں. اصل تاریخ آزادی قائد اعظم کی تاریخ پاکستان تھی، اور اس موقع پر جو کردار تھا وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. میر ابراہیم صاحب سیالکوٹی وہ صف اول کے لیڈر تھے جماعت اہل حدیث کے. انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بیان فرمایا کہ میرے ایک گستاخ شاگرد محمد صادق نے کہا ہے کہ تم بھی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے ہو، جس میں مرزائی بھی شامل ہے.
آگے فرماتے ہیں کہ میں اس کو کہتا ہوں اور آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کا مسلم لیگ میں شامل ہونا اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے. یہ تو مسلم لیگ اور جماعت احمدیہ کا اپنا اندرونی معاملہ ہے. آگے کہتے ہیں لیکن جماعت احمدیہ کا مسلم لیگ کی تحریک میں شامل ہونا اور پاکستان کی تائید کرنا یہ اس بات کا دستاویزی ثبوت ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے. اور اس کا ثبوت دیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ نہ وہ کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں مسلمان، نہ ایم ڈی، نہ آر آر میں داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ آر آر کی پوسٹ بنائی کانگریس کر رہی ہے. بالفاظی کہ وہ کانگریس کے ایجنٹ ہے، کانگریس کے خودکاشتہ پودا ہے، کانگریس کے پیسوں کے اوپر سب کچھ کر رہی ہے. اس واسطے ایم ڈی نہ کانگریس میں شامل ہو سکتے تھے اور نہ آر آر کے ساتھ شامل ہو سکتے تھے. اس لیے وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے جس میں شیعہ بھی شامل ہیں، سنی بھی شامل ہیں، بریلوی بھی شامل ہیں، دیوبندی بھی شامل ہیں. اس لیے جماعت احمدی بھی اس میں شامل ہو. اور آگے فرماتے ہیں کہ میں اس گستاخ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابوالکلام آزاد جیسا انسان جو کہ کانگریس کا علمبردار ہے، اس شخص نے اپنے فتاوی میں احمدیوں کو مسلمان تسلیم کیا ہے. اور اگر تمہیں اعتراض ہو تو میں تمہیں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کا اس میں بیان موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ دراصل اس میں یہ جو مسلم لیگ ہے یہ مسلمانوں کی جماعت ہے اور اس میں نو کے لحاظ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ فلاں اہل حدیث ہے، فلاں قادیانی ہے. یہ جو نو کی بات ہے، پیسے مسلمان سارے اکٹھے. اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے یہ سوال کیا گیا کہ مرزا صاحب نے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1857 کی جنگ کو غدر کے نام سے موسوم کیا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، مورخ ذکاء اللہ خان اور خواجہ حسن نظامی اور دیگر کئی اور مشاہیر اور اکابر کا یہی مسلک ہے. اس موقع پر حضور نے مفصل حوالے پیش کیے جن میں مولانا سید نذیر حسین صاحب دہلوی کی سوانح حیات بعد الموت تھی، جس میں کھلے لفظوں میں غدر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ کوئی اقتباس آپ پڑھ کے سنائیں گے؟ اس وقت حیات بعد الموت کا اقتباس میں اس کا مفہوم زبانی عرض کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ لکھا ہے کہ مولوی نذیر حسین صاحب بیچارے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ تو باغیوں کے ہاتھوں خود مجبور ہے، وہ کیا کر سکتا ہے اس وقت، اور باغی یہ ہندو ہیں اور بہادر شاہ ظفر جو کہ تنخواہ یعنی پنشن خار ہے خود انگریزوں کا، وہ بے بس ہے اس معاملے میں. تو کاروائی ہندو کر رہے ہیں اور نام بہادر شاہ ظفر کا لیا جا رہا ہے. تو یہ تفصیل اس میں موجود ہے. یہ جواب تو میں نے عرض کیا ہے. اس سلسلے میں ایک آدھ معروضات میں بھی میرے سامنے بھی پیش نظر ہیں. وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جتنے اکابر تھے ان کو غدری قرار دیا. تاریخ تو وہی مستند ہے جو اس دور کے اکابرین نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ ملا جو آج کی پیداوار ہے وہ 1857 کے متعلق کیا سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ اس دور کے لٹریچر کو نہ دیکھے. اب آپ دیکھیں یہ جو اس کو تحریک آزادی قرار دیا گیا ہے اور غدر کا نام چھوڑا گیا ہے، یہ دراصل آپ اگر دیکھیں تو مسلمانوں میں آراری مولوی اور کانگریسی مولویوں کے ذریعے سے یہ بات آئی ہے اور یہ ہندوؤں کی پلاننگ تھی. پہلے تو یہ پلاننگ ہوئی، میں اشارہ پہلے کر چکا ہوں، کارل مارکس اس کے پشپنائی میں تھا
اور انٹرنیشنل جو اس وقت مرکز تھا ٹیررسٹ لوگوں کا شکاگو میں سوشلسٹوں کا، ان کے ساتھ رابطے ہوئے اور ان کے کہنے پر دراصل ہندوستان کے ہندوؤں کو اس بات کی ضرورت ہوئی کہ مسلمان تو اس وقت دراصل ان کا بادشاہ تو نام کا بادشاہ ہے اور اس کی حکومت سوائے دلی کے قلعے کے کہیں بھی نہیں ہے، تو ساری بڑی بڑی اسامیاں ہندوؤں کے پاس تھی اور مہاراجے جتنے بھی تھے ان کے مقابل پر کوئی مسلمان حکومت ایسی نہیں تھی کہ جس کی کوئی بھی حیثیت رہ جاتی ہو، تو عملاً تو ہندو کی حکومت تھی۔ ہندو یہ چاہتا تھا کہ آنے والی ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریزوں کو ختم کر دیا جائے اور دلی کا تخت مشکل طور پر ہندوؤں کے پاس ہو جائے، لیکن پہلے انہوں نے پیش بینی یہ کی کہ کچھ مسلمان مولویوں سے بھی دستخط لیے کہ یہ جہاد ہے، بعض مرے ہوئے جو لوگ مولوی تھے ان کے بھی انگوٹھا لگا لیا، اور مولوی صدر الدین آزردہ جو چیف جسٹس تھے بہادر شاہ ظفر کے، ان سے بھی بل جبر انگوٹھا لگایا، اور یہ ساری چیزیں اس لیے تھیں اشتہار کے طور پر انہوں نے دلی کے جامع مسجد کے پھاٹک پر یہ سارے اشتہار لگایا اور کہا کہ مسلمانوں کا کے اوپر جہاد فرض ہو گیا ہے، اور مقصد یہ تھا کہ اگر اس بغاوت میں ہم ناکام ہوئے اور مقدمہ چلا تو ہم یہ پیش کر دیں گے کہ حضور ہم تو آپ کے وفادار تھے، یہ ساری کارستانی مولویوں کی اور مسلمانوں کی ہے، کیونکہ ایسے کیا انہوں نے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ جب قلعہ معلیٰ میں مقدمہ چلا، فریزر غالباً اس وقت اٹارنی جنرل تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے، تو اس نے مفتی صدرالدین آزردہ کا فتویٰ سنایا اور یہ ملزم کے طور پر پیش تھے اس وقت عدالت میں۔ انہوں نے فریزر نے پیش کیا کہ بہادر شاہ ظفر بھی شامل تھے اور یہ صدرالدین بھی آزردہ بھی شامل تھے، کیونکہ ہندو مکند لال جو پرائیویٹ سیکرٹری تھا بہادر شاہ ظفر کا، خود اس نے ایک سوچ سمجھی اسکیم کے مطابق بہادر شاہ ظفر کے متعلق کہا کہ دراصل سرپرستی یہی کرنے والے تھے، حالانکہ بہادر شاہ ظفر نے خود اس کو غدر قرار دیا۔ عجیب بات ہے، آپ اگر خواجہ حسن نظامی صاحب کی اس زمانے کی تحریریں جو چھپی موجود ہیں غدر کے متعلق، ساری کارروائی انہوں نے اس کا ترجمہ شائع کیا ہوا ہے، مقدمہ بہادر شاہ ظفر کے نام سے۔ اس میں خود بادشاہ نے کہا ہے کہ میں تو خود مجبور تھا، تلنگو آتے تھے اور پسٹل دکھا کے تو مجھ پر دستخط کرا دیتے تھے، مجھے تو خود ڈر تھا یہ مجھے مار دیں گے، ایسی بغاوت کے اوپر تلے ہوئے تھے یہ لوگ۔ تو بہادر شاہ کہہ رہا ہے کہ غدر ہے، خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں کہ اس غدر سے بچنا چاہیے مسلمانوں کو۔ پہلے یہ معذر نامے میں بیان کر چکا ہوں، حضور نے یہ بات بیان کی۔ مکے کے چاروں مفتی کہہ رہے ہیں کہ یہ غدر ہے اور مسلمانوں کو حکومت وقت کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہندوستان کے علماء میں سے مولانا قاسم نروتوی، ان کے متعلق تذکرہ رشید میں بیٹی صاحب لکھتے ہیں کہ ظالموں نے ان پر الزام لگایا کہ وہ بھی بغاوت میں شامل ہیں اور وہ چھپ گئے، لیکن آخر خدا نے ان کو بری قرار دے دیا۔ لیکن جس وقت کے آراری علماء اور دیوبندی علماء کانگریس کے ہاتھے چڑھ گئے اور ان کے ایجنٹ بن گئے، ساری تاریخ کو تبدیل کر دیا، اور یہ ثابت تھا کہ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کے خلاف دشمنوں نے یہ کہا تھا کہ وہ بغاوت میں شامل تھے۔ مگر اب جو نئی کتابیں چھپی، جس میں حسین مدنی کی کتاب نقش حیات بھی ہے، اس میں اس درجے پر پیش کیا گیا کہ گویا معاذ اللہ وہ ہندوؤں کی اس تاریخ میں شامل تھے، اور کہا کہ جی اس کی آزادی میں حضرت مولانا نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا، یعنی اپنی تاریخ بدل دی صرف اس لیے کہ کانگریس کے ساتھ جو مراسم ہیں وہ قائم رہیں اور جو کچھ ملتا ہے وہ ملتا چلا جائے۔ اتنی ظالمانہ پالیسی ہے۔ تو یہ سب تاریخ، یہ کوئی جنگ آزادی نہیں تھی، یہ حقیقتاً غدر تھا، بہادر شاہ ظفر کے لحاظ سے بھی، مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی کے لحاظ سے بھی، مولانا محمد قاسم کے لحاظ سے بھی، خلیفۃ المسلمین ترکی کے لحاظ سے بھی، مکے کے جو اس وقت کے مفتی تھے ان کے لحاظ سے بھی، اور ہندوستان کے بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں کے لحاظ سے بھی۔ اب میں اس میں آخر میں جو بات پہلے عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ عجیب بات ہے، یہ لوگ اس لیے کہ جی یہ انگریز کا لگایا وہ پودا، مطلب یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی بنیاد اس زمانے میں رکھی گئی جب کہ یہاں پر برطانوی حکومت تھی۔
حالانکہ یہ بتائیں کہ یہ جتنے تنظیمیں ہیں، بریلوی تنظیم ہو، اہل حدیث ہو، یہ سارے انگریز کے زمانے کی تاریخیں ہیں، خود آرار انگریز کے زمانے میں بنی ہیں۔ مگر جماعت احمدیہ کا یاد رکھیں، انگریز کے زمانے میں قائم ہونا اور مسیح موعود کا آنا، اور اس لیے آنا کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ چکے تھے، یہ مسیح موعود اور جماعت احمدیہ کی حقانیت کا ایک روشن نشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ حیرت انگیز انکشاف ہے۔ جماعت احمدیہ کا قیام کس سن میں ہوا تھا؟ 1304 ہجری میں، یعنی 1889۔ یہ 2 سال پہلے کی کتاب ہے حقیقت گلزار صابری۔ یہ صابری بزرگ گزرے ہیں، واقف اسرار حقیقت محمدی حضرت بادشاہ دو جہاں مختوم شاہ محمد حسن صاحب صابری، چشتی، حنفی، قدوسی، معشوق ہے، یہ شان کے بزرگ تھے۔ اور یہ کتاب رامپور کے پریس جس کا نام حسنی تھا اس میں چھپی ہے۔ یہ تو 4تھا ایڈیشن ہے، میرے پاس اس کا پہلا ایڈیشن بھی موجود ہے، اسی کی میں نے فوٹو کاپی آپ کو دلائی گی۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ دراصل خدا کی طرف سے